عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے اس درس میں اس سے پہلے ذکر ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کا، ان کے نکاح کا۔ اب انشاءاللہ تعالی 5 ہجری کے کچھ واقعات ہم اس میں ذکر کریں گے۔ ایک غزوہ دومۃ الجندل کا اور دوسرے غزوہ بنو مستلق کا، کہ جس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر صغریٰ کے چند ماہ بعد تک مدینہ میں رہے۔ مدینہ کے ارد گرد علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اہل مکہ اور دیگر دشمنان اسلام مسلمانوں کی حربی قوت اور سیاسی سیادت و قیادت سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اسلامی ریاست مدینہ میں ہر طرف امن ہو چکا تھا۔ اسی دوران آپ کو یہ خبر ملی کہ شام کی سرحد پر واقع دومۃ الجندل کے ارد گرد رہنے والے قبائل دن دہاڑے قافلے لوٹ لیتے ہیں۔ کوئی قافلہ ان سے بچ کر نہیں جانے پاتا۔ یہ خبریں بھی گرم تھیں کہ دومۃ الجندل میں کچھ قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ وہ یلغار کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبریں ملیں تو آپ نے ان بھیڑیوں کے ناخن کاٹ دینا اور ان کے دانت توڑ دینا زیادہ ضروری خیال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع بن عرفۃ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا، اور ماہ ربیع الاول 5 ہجری 626 عیسوی میں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ چل دیے۔ آپ نے بنو عذرا کا ایک ماہر صحرائی رہبر ساتھ لے لیا اور سفر کے لیے غیر مانوس راستہ اختیار کیا، یعنی جو راستہ سب لوگ جانتے تھے جس سے آتے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرا راستہ، تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو اور اچانک ہی اس کا سر کچل دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے۔ تقریباً 15 روز میں آپ نے یہ سفر طے کیا۔ جب اسلامی لشکر دومۃ الجندل کے قریب پہنچا تو ان کے رہبر نے بتایا کہ یہ بنو تمیم کی چراگاہ، یہاں ان کے اونٹ اور مویشی ہیں، لہذا مجاہدین اسلام نے ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا، کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگ۔ دومۃ الجندل کے باشندوں کو اسلامی لشکر کی آمد کا پتہ چلا، جو جس کو جدھر موقع ملا وہیں بھاگ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دومۃ الجندل پہنچے تو وہاں کوئی بشر موجود نہ تھا۔ آپ نے چند روز وہاں قیام فرمایا، ہر جانب فوجی دستے بھیجے لیکن کوئی ملا نہیں۔ اسلامی سپاہ کے تمام دستے بحفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے۔ ایک دستے کو صرف ایک آدمی ہاتھ لگا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا وہ تو کل ہی بھاگ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ ترنت مسلمان ہو گیا۔
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے وقت بنو فزارہ کا سردار عیینہ بن سن فزاری آپ سے ملا۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور مدینہ سے 36 میل کی دوری پر بکریاں اور اونٹ چرانے کی اجازت مانگی، جو آپ نے مرحمت فرما دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غزوے کے کئی اہداف و مقاصد تھے۔ یہ بجائے خود جنگ نہ تھی، تاہم اس سے جزیرہ نما عرب کے شمال تک کے حالات سے باخبر رہنے اور دیکھ بھال کا موقع میسر آیا۔ اس کے علاوہ غزوہ دومت الجندل اپنے نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحمت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح و نصرت کے نتائج سمیٹ رہی تھی۔ یہ ایک عسکری کارروائی تھی جو در حقیقت مستقبل کی ممکنہ جنگ کا سد باب تھی، کیونکہ اس علاقے کے بہت سارے عربی قبائل مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیاسی جنگ بھی تھی جس نے ان قبائل کی ممکنہ حملہ آوری کو روکا جو جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس جنگ کا ایک مقصد عربوں کی نفسیاتی مرعوبیت کو دور کرنا بھی تھا کہ وہ کبھی سلطنت روم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ انہیں عملاً یقین دہانی کرانی بھی مقصود تھی کہ ان کا پیغام عالمی ہے، صرف عرب تک محدود نہیں۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور منصوبوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور ایک طریقے سے جو حالات تھے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئے۔ اندرونی اور باہری مشکلات کی شدت کم ہو گئی۔ منافقین بھی خاموش ہو کر اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ عرب کے جو بدو تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آ گئے۔ غزوہ دومت الجندل کے بعد ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بنو مستلق یا غزوہ بنو مریسیع بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ دیگر غزوات کی نسبت ایک منفرد اہمیت کا حامل۔ یہ جو غزوہ ہوا ہے، اس غزوے کی سیاسی، فوجی اور اقتصادی اعتبار سے بڑی اہمیت، کیونکہ یہ غزوہ جہاں پر واقع ہوا وہ مریسیع کا علاقہ تھا، اور وہ پورا علاقہ قریش کی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہ مکہ سے مدینہ کا ایک ذیلی رستہ تھا۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسا نہنجار بھی بذات خود موجود تھے۔ اس غزوے سے واپسی پر چند ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں ہلچل مچ گئی۔ منافقین کا اصلی چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر ایک طرف مسلمانوں کی یونٹی کو پارا پارا کرنے اور انہیں آپس میں گتھم گتھا کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف کاشان نبوت کی عظمت و رفعت پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ اس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ دامن پر دھبا لگانے کی کوشش. یہ سانحہ واقع افق کے نام سے جانا جاتا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، قرآن پاک میں آیت کریمہ آئی ہے سورہ نور میں، اسی نام سے واقع افک کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں آیات نازل فرمائی، وہاں کچھ ایسے قوانین بھی جاری کر دیے جنہوں نے اسلامی معاشرے کی فضا کو پاکیزہ اور پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کیا. غزوہ بنی مستلق کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس سال ہوا. ابن اسحاق رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ہجرت کے 6 سال شعبان کے مہینے میں ہوا. امام ابن کثیر، علامہ ابن حزم، طبری، ابن اثیر، سب نے اسی کو اختیار کیا. اس کے علاوہ ایک روایت 5 ہجری بھی بیان کی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ سے نقل کیا ہے کہ غزوہ بنی مستلق 4 ہجری میں پیش آیا. صحیح موقف یہی ہے کہ غزوہ بنی مستلق شعبان 5 ہجری میں ہوا. آخر کیوں اس کو زیادہ ترجیح دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقع افک کی روایت میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کا تذکرہ ہے. یہ بات معروف ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد فوت ہوئے. غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں اور غزوہ بنو قریظہ اس کے فوراً بعد ذوالقعدہ میں پیش آیا. اگر غزوہ بنو مستلق کو 6 ہجری میں مانا جائے تو پھر واقع افک کی روایت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی، یہ اس پر کوشچن مارک لگ جاتا. تو اس وجہ سے زیادہ مناسب یہی ہے، جو سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو 5 ہجری ہی میں مانا جائے. غزوہ بنو مستلق کا پس منظر یہ ہے یہ غزوہ جو واقع ہوا ہے وہ مریسیع کے مقام پر، وہاں پر بنو خزاعہ کا ایک چشمہ ہے، اسی کا نام مریسیع. یہ سمندر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور جبال تہامہ حجاز میں واقع ہے. بنو مستلق کون تھے؟ بنو مستلق خزاعہ کی ایک شاخ ہیں جو یمنی قحطانی قبیلہ ہے. مستلق ان کے جد امجد کا لقب. یہ لقب کیوں پڑا مستلق؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے ڈرائی ہوا ہے صاد لام قاف سے. اس کے معنی ہے بلند آواز، خوبصورت آواز. مستلق کی آواز دلکش اور بلند تھی، اس لیے اسے یہ لقب مل گیا. بنو مستلق کا اوس و خزرج کے ساتھ گہرا نسبی رشتہ تھا. وہ اس طرح کہ ان کا نسب مستلق کے چوتھے جد عمر مزیقیہ پر جا کر اوس و خزرج سے جا ملتا. بنو مستلق اسفان کے علاقے میں رہائش پذیر تھے. یہ علاقہ مدینہ سے مکہ کے رستے پر خزاعہ کی پھیلی ہوئی بستیوں کے درمیان یہ علاقہ ہے. خزاعہ کے لوگ مشرک تھے. ان کے علاقے
مشلل میں عرب کا مشہور بت منات نصب تھا، عرب کے لوگ اس کا باقاعدہ حج کیا کرتے تھے، بنو خزاعہ بھی اس کے پجاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں قبول اسلام کی رفتار بہت سست رہی۔ دوسری یہ کہ یہ لوگ مدینے کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب تھے، دیگر عرب قبائل کی طرح ان کی نظریں بھی کفار قریش پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ قریش کے ساتھ ان کے قدیم معاہدے بھی تھے۔ کفار قریش کی یہی کوشش تھی کہ خزاعہ کے لوگوں کو اسلام کے قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ بھلا وہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ بنو خزاعہ میں اسلام پھیلے؟ یہ بات ان کے مفادات کے خلاف۔ اس صورتحال کے باوجود اب تک خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے دیگر لوگوں کی ہمدردیاں بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مکی لشکر نے مدینہ کی طرف پیش قدمی کی تو عمرو بن سالم خزاعی خزاعہ کی ایک جماعت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا تھا۔ اس نے کفار قریش کی سرگرمیوں سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غزوہ حمراء الاسد میں بھی معبد بن ابی معبد خزاعی نے لشکر کفار کو مرعوب کرنے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ اس کے بالمقابل خزاعہ کی شاخ بنو مستلق میں مسلمانوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ واضح طور پر مسلمانوں کی دشمن دکھائی دیتے۔ ان کی ساری ہمدردیاں اور طرفداریاں کفار قریش کے ساتھ۔ اس غزوے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنو مستلق اسلام دشمنی میں بے باک ہو گئے تھے اور مسلسل آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی وجہ سے اب یہ کھل کر مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے تھے اور ان کی سرکشی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے مرکزی رستے پر بنو مستلق کا کنٹرول تھا۔ یہ لوگ مکہ میں مسلمانوں کا عمل دخل روکنے کے لیے مضبوط رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تیسری بہت سنگین بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب باقاعدہ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہ ناپاک جسارت انہیں اس لیے ہوئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، اس وجہ سے تمام مسلمان بہت غمگین تھے۔ اس صورتحال سے حوصلہ پا کر کئی عرب قبائل مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی طرح رجی اور بیر معونہ جیسے سانحات نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر منافقوں اور یہودیوں نے مدینہ میں سازشوں کا بازار گرم کر رکھا۔ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار نے بڑی سرگرمی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف اپنے ہی لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ پر ابھارا بلکہ اپنے اگل بغل بسنے والے عرب قبائل کو بھی جنگ پر آمادہ کر لیا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر تیار کرنے لگا۔ انہوں نے جنگ کے لیے گھوڑے اور بہت سے ہتھیار بھی خریدے۔ وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ اسٹیپ خود ان کے لیے باعث ہلاکت بن جائے گا۔ بنو مستلق کے اس بھیانک منصوبے کی خبر کس طرح پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ یہ خبر بالآخر مدینہ پہنچ گئی۔ بنو مستلق کے علاقے سے گزر کر آنے والے قافلوں نے انہیں زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کرتے دیکھا اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے، تو قافلے والوں نے اہل مدینہ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اہل مدینہ کے لیے یہ خبر نہایت اہم تھی۔ ویسے بھی اسلامی ریاست مدینہ کی انٹیلیجنس نہایت چاک چوبند تھی۔
اس کے جو کارکن تھے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ دشمن کے ارادوں سے خبردار رہنے کے لیے ایسی خبروں کی ٹوہ میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ اطلاع دربار نبوت تک پہنچ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مستلق کی جنگی تیاریوں اور جارحانہ ارادوں کی خبر ملی تو آپ نے ان کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس اطلاع کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی کو ان کے علاقے میں بھیج کر معلومہ خبر کی تصدیق اور بنو مستلق کی جنگی تیاریوں کی تفصیلات معلوم کی جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس خطرناک مہم پر کسے روانہ کیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ یہ اسلامی مملکت مدینہ کے انٹیلیجنس کے ذہین اور تجربہ کار افسر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یہ مہم سونپی کہ وہ تنہا جا کر اس خبر کی تحقیق کریں اور بنو مستلق کی سرگرمیوں کی پوری معلومات لے کر آئیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو اس پر آنکھیں بند کر کے فوراً یقین نہ کر لیا جائے، بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی فوراً چل پڑے۔ انہوں نے روانہ ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر انہیں اپنی طرف سے مصلحتاً کوئی خلاف حقیقت بات بنانی پڑ جائے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر اس قسم کے موقعوں پر ایسی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ اس خطرناک مہم پر روانہ ہو گئے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نہایت تیزی سے سفر کرتے ہوئے بنو مستلق کے چشمے پر جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں صورتحال کا جائزہ لیا تو انہیں بنو مستلق کے جارحانہ ارادوں کے بارے میں اس خبر کی پوری تصدیق مل گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی۔ مستلق کے لوگ غرور و تکبر کا شکار تھے، بڑی تعداد میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نہایت بہادر تھے، وہ سب کچھ دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے، بے دھڑک ان لوگوں کی صفوں میں جا گھسے۔ وہ لوگ اپنے درمیان ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر سہم گئے۔ انہوں نے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کون؟ بریدہ رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ارے بھائی میں تمہارا ہی آدمی ہوں، مجھے پتا چلا کہ تم لوگ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو۔ یہ سن کر میں بھی چلا آیا۔ اب میں واپس جاتا ہوں تاکہ اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کو دعوت دوں اور انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس طرح ہم سب یکجا ہو کر ایک زبردست قوت بن جائیں گے اور مسلمانوں کی بہخونی کر دیں گے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی حیلے اور تدبیر کے پیش نظر یہ سب کچھ کہا تاکہ ان لوگوں کو ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ گزرے۔ وہ لوگ ان کی باتیں سن کر نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہماری تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور ہوشیاری دیکھیے کہ انہیں اس خوش فہمی میں ڈال کر فوری پیش قدمی سے روک دیا اور انہیں مزید انتظار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو تیاری کرنے اور آگے بڑھ کر مناسب کارروائی کرنے کا وقت مل گیا۔ بنو مستلق کے سردار اور لشکر کے سپہ سالار حارث بن ابی ذرار نے بریدہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو جھوم اٹھا اور فخریہ انداز میں بولا، ہم اپنے ارادے پر قائم ہیں، تم فوراً اپنے لوگوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس ابھی جاتا ہوں اور تمہارے پاس اپنی قوم کا بھاری بھرکم لشکر لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ ان باولوں کو کیا خبر تھی کہ اب حق پرستوں کا ایک ایسا عظیم لشکر آئے گا کہ خود انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔
سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بنو مستلق کے سارے حالات معلوم کر کے اور ان کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لے کر نہایت تیز رفتاری سے واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی یہ مہم نہایت کامیاب رہی۔ وہ مدینہ پہنچ کر سیدھے دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا شدید انتظار تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو مستلق کی جنگی تیاریوں اور ان کے خطرناک ارادوں کی پوری رپورٹ پیش کر۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ فرما لیا، کیونکہ اب انہیں معمولی سی چھوٹ دینا بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عمل یہ تھی کہ بنو مستلق کو سر اٹھانے اور اسلامی ریاست مدینہ پر حملے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوں، انہیں خود انہی کی سرزمین پر پہنچ کر مزہ چکھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجلاس بلایا، انہیں دشمن کے ارادے اور درپیش حالات سے باخبر کیا، ساتھ ہی آپ نے اسلامی لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں ہنگامی حالت نافذ ہو گئی۔ مسلمان جلدی جلدی جہاد کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی فوج کا ایک فدائی لشکر تیار ہو گیا۔ بنو مستلق کو کچلنے کے لیے تیار ہونے والا اسلامی لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا۔ اس لشکر اسلامی کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فرما رہے تھے، خود فرما رہے تھے۔ لشکر میں 30 گھوڑے بھی تھے، 10 گھوڑے مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ مہاجرین کے گھوڑوں میں سے 2 گھوڑے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ایک کا نام لزاز اور دوسرے کا ضریب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بھی ساتھ تھی۔ باقی 8 گھوڑے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی دلجوئی کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے۔ ہر زوج محترمہ کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ انہیں سفر میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ ان سب کو ساتھ لے جانے کے بجائے قرعہ اندازی فرما لیتے تھے۔ جس زوج محترمہ کے نام کا قرعہ نکل آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے معمول مبارک کے مطابق ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ قرعہ آپ کی محبوب ترین زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نکلا، چنانچہ انہیں اس سفر میں آپ کے ساتھ جانے کا شرف نصیب۔ غزوہ بنی مستلق کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں منافقین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اتنی تعداد میں وہ کبھی کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ منافقین کی شرکت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جہاد کا شوق تھا، وہ تو سب سے بڑھ کر جہاد ہی سے جی چرایا کرتے۔ ان کے پیش نظر صرف دنیا کا مال و متاع تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ مدینہ منورہ سے مریسع کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر بنتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ منافقین کو یقین تھا کہ بنو مستلق مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مسلمانوں کو دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ اس سے پہلے بہت سے معرکوں میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا نظارہ دیکھ چکے تھے۔ بس مال و دولت کی ہوس انہیں لائی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ پیچھے رہ کر ہمیں کیا ملے گا، چلو لگے ہاتھوں ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا تو ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔
اس کے علاوہ منافقین مسلمانوں کے دلوں میں اپنا اعتماد بھی بحال کرنا چاہتے تھے، وہ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ تمہاری طرح ہم بھی جہاد سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر مدینہ منورہ میں اپنی نیابت کا تاج کس کے سر پر رکھا، یعنی کس کو وہاں کا نگراں بنایا؟ اس سلسلے میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا نام بھی اس سلسلے میں لیا جاتا ہے، اور بھی دیگر دو صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان 5 ہجری کو پیر کے دن مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور اسلامی لشکر لے کر بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر خلائق نامی مقام تک پہنچے تو وہاں آپ نے پڑاؤ کیا۔ خلائق مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے، یہاں مختلف کھیت اور کنویں تھے۔ آج کل تو یہ نام معروف نہیں، البتہ یہ جگہ معروف ہے۔ اس کی زمین آج بھی کھیتی باڑی کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ ذوالحلیفہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہیں تو یہ علاقہ آگے جا کر کچھ فاصلے پر آپ کو دائیں جانب نظر آئے گا۔ خلائق کے مقام پر بنو عبد القیس کے ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملاقات کے لیے نکلا تھا اور ابدی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، این اہلک، تمہارا گھر بار کہاں؟ اس نے جواب دیا، روحہ میں۔ روحہ بدر کے رستے میں المنصرف کے بعد آتا ہے، آج کل یہ الشفیہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ فرا کی ایک تحصیل ہے، مدینہ سے اس کا فاصلہ 74 کلومیٹر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این ترید، کہاں کا ارادہ؟ وہ بولا، میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ پر ایمان لانے اور یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، میں آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ آپ صرف لوگوں کی ہدایت ہی کے طلبگار۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی ہداک للاسلام، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس شخص نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مضبوطی سے باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ جو ہی سورج ڈھلتا، عصر کا وقت داخل ہوتا، سورج غروب ہوتا، وہ فوراً نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلائق سے آگے بڑھے اور بقاع کے مقام پر پہنچے تو یہاں اسلامی لشکر نے ایک سسپیکٹڈ آدمی کو گرفتار کر لیا۔ یہ کفار کا جاسوس تھا، اسے حارث بن ابی ذرار نے مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے تفتیش شروع کر دی، انٹروگیشن شروع کر دیا اور پوچھا، تیرے پیچھے والوں کی کیا خبر ہے؟ لشکر کہاں ہے؟ اس نے کچھ نہ بتایا، بلکہ وہ بنو مستلق ہی سے لا علمی ظاہر کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے ان کا کوئی علم نہیں۔ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ کفار کا جاسوس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، وہ نہایت باروب شخصیت۔ انہوں نے جاسوس کو حقیقت چھپاتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ وہ آگے بڑھے اور جاسوس کو دھمکاتے ہوئے بولے، سچ سچ ساری بات بتا دے ورنہ تیری خیر نہیں، تیری گردن مار دوں گا میں۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روب دار آواز سن کر ڈر گیا۔ اس نے سب کچھ صاف صاف اگل دیا۔ وہ بولا، میں
بنو مستلق کا ایک فرد ہوں میں، حارث بن ابی ضرار کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ اس نے کئی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے تمہاری مخبری کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اسے تمہارے احوال سے آگاہ کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ کیا تم لوگ مدینہ سے نکل پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کافر جاسوس سے سب کچھ اگلوا کر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تاکہ وہ آپ کے سامنے خود یہ ساری حقیقت بیان کرے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنے ناقابل معافی جرم کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی معافی کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ پوری طرح تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، بصورت دیگر اس کی سزا قتل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت دکھانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ متمنی تھے کہ یہ جاسوس مسلمان ہو جائے، آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، وہ بڑا بدقسمت نکلا، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس وقت تک تمہارے دین کی پیروی نہیں کروں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میری قوم کیا کرتی ہے، اگر میری قوم کے لوگ تمہارے دین میں داخل ہو گئے تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا، اگر وہ اپنے دین پر جمے رہے تو میں انہی کا آدمی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ جاسوس اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے اسے انجام تک پہنچانے کی اجازت طلب کی اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ آگے بڑھے اور اس کافر جاسوس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جاسوس کو قتل کرنے کا مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے قتل کی خبر کسی طرح کفار کے لشکر تک بھی پہنچ گئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر ان سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، کفار کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں پر یہ خبر بجلی بن کر گری، ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، وہ شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ عرب قبائل کے جو لوگ بہکاوے میں آ کر بنو مستلق کے ساتھ آ ملے تھے، وہ سب ہمت ہار بیٹھے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حارث بن ابی ضرار کی صاحبزادی ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہونے کے بعد اس کا تذکرہ کرتی تھیں، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ ہمارے پاس پہلے ہی جاسوس کی گرفتاری اور اس کے قتل کی خبر آ گئی۔ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں۔ میرے باپ اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر بہت ناگوار گزری، وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ عرب کے جو مختلف لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوئے تھے وہ سب ان سے الگ ہو گئے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سوا ان کے پاس کوئی نہیں رہا۔ یہ دراصل بنو مستلق کی شکست کا آغاز تھا۔ وہ چاہتے تو اب بھی اپنے جارحانہ ارادے سے باز آ جاتے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کا خیال دل سے نکال دیتے، لیکن انہیں ان کے تکبر اور غرور انہیں لے کر ڈوب گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لشکر سمیت بقاع ہی میں تھے کہ سیدنا مسعود بن حنیظہ رضی اللہ عنہ وہاں آ پہنچے۔ وہ آپ سے ملاقات ہی کی غرض سے آئے تھے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسعود بن حنیظہ رضی اللہ عنہ ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اوس بن حجر رضی اللہ عنہ وہی شخص ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب آپ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام مسعود ہی کو آپ کے ہمراہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ آپ کو راستہ بتائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ مسعود بن حنیظہ نے تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ اوس بن حجر آپ کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مسلمان ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود بن حنیظہ کی آمد کا سبب دریافت فرمایا
پوچھا این ترید یا مسعود، مسعود کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ ہی کی خدمت میں سلام کرنے حاضر ہوا ہوں، مجھے ابو تمیم نے آزاد کر دیا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کا ہر لحاظ سے بہت خیال رکھا کرتے تھے، آپ نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا بارک اللہ علیک این ترکت اہلک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، گھر والوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ انہوں نے کہا میں انہیں غزوات کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں، وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہیں، ہمارے ارد گرد اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مسرت ہوئی، آپ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ الَّذِي هَدَاهُمْ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی دعوتی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کل میری عبد القیس قبیلے کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہونے کی ترغیب دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا تمہارے ہاتھوں اسلام قبول کرنا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کم معنا حتی نلقا عدونا، تم ہمارے ساتھی رہو یہاں تک کہ ہم اپنے دشمن سے جنگ کر لیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال ہمیں غنیمت کے طور پر عطا فرمائے گا۔ سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، ان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا اعزاز مل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا، آپ مسلسل سفر کرتے ہوئے بالآخر بنو مستلق کے مریسیع نامی چشمے تک پہنچ گئے۔ اب مسلمان کفار کے سر پر جا پہنچے تھے، اسلامی لشکر نے وہاں دشمن کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا خیمہ نصب کیا گیا، دوسری طرف بنو مستلق کا لشکر موجود تھا، وہ بھی لڑائی کے لیے تیار، اب باقاعدہ جنگ شروع ہونے والی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کی سب بندی فرمائی، اسلامی لشکر کے علم بردار مقرر فرمائے، مہاجرین کا پرچم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھمایا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا گیا، اور انصار کا علم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ دوسری طرف کفار کے لشکر کا علم صفوان بن مالک بن جزیمہ نے تھام رکھا تھا، اسے ذوالشقر کہا جاتا تھا، یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی صفوان بن مالک کے بیٹے مصافے سے پہلی شادی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بنو مستلق کو مہلت دی اور انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اب بآواز بلند انہیں کلمہ توحید کے اقرار کی دعوت دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تمنعوا بها انفسکم واموالکم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم اس کے ذریعے سے اپنی جان اور مال محفوظ کر لو گے۔ بنو مستلق کی سرکشی عروج پر تھی، انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ کفار کے لشکر میں سے ایک شخص نے پہل کی اور مسلمانوں پر تیر چلا دیا، اس طرح جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، مسلمان کچھ دیر تک تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے رہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ یکبارگی حملہ کریں، چنانچہ وہ ان پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ یہ حملہ بڑا زبردست تھا، کفار کے ایسے ہوش اڑے کہ انہیں اپنی جگہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ غزوہ بنو مستلق میں مسلمانوں کا جنگی شعار تھا یا منصور امت امت، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے مدد یافتہ شخص مار دے، ختم کر۔
غزوہ بنو مستلق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے بھرپور مدد فرمائی۔ ایک بات یہ ہوئی کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا گیا، وہ پہلے ہی مسلمانوں سے خوفزدہ تھے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر سامنے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، انہیں مسلمان ہر لحاظ سے دوگنے چوگنے دکھائی دینے لگے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اس وقت کا منظر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حارث کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس ایسا لشکر آ گیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود اس قدر زیادہ فوج اور گھوڑوں کا منظر دیکھ رہی تھی جو بیان سے باہر۔ جب میں مسلمان ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تو واپسی کے موقع پر میں مسلمانوں کو دیکھنے لگی۔ اب وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح میں نے انہیں پہلے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تو وہ دبدبا تھا جو اللہ تعالیٰ مشرکوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ جنگ کے دوران میں فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر آئے۔ اس کا تذکرہ بنو مستلق کے لشکر کے ایک آدمی نے کیا ہے۔ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اس نے بتایا کہ ہم ابلق گھوڑوں پر سوار سفید مردوں کو دیکھ رہے تھے، ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ وہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہی، مسلمان جلد ہی کفار پر غالب آ گئے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر کے بنو مستلق کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہ سکا۔ مسلمانوں نے ان کے کل 10 افراد قتل کیے، باقی سب قید کر لیے گئے۔ ان کے علمبردار صفوان کو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کفار کے 2 آدمیوں مالک اور اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کے شہسوار احمر یا احیمر کو جہنم میں پہنچایا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا کا پہلا شوہر مسافع بھی مارا گیا۔ قیدیوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ بنو مستلق کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان کے اونٹوں اور بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس طرح بنو مستلق کو مسلمانوں کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی اور ان کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ مکہ مدینہ کی شاہراہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ عرب قبائل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب ان میں سے کسی قبیلے میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ تنہا مسلمانوں پر حملے کے بارے میں سوچ سکے۔ غزوہ بنو مستلق میں دشمن کے ہاتھوں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سب مسلمان محفوظ رہے۔ صرف ایک صحابی سیدنا ہشام بن ثبابہ لیثی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ بنو کلب بن عوف بن عامر سے تھے جو کنانہ کی ایک شاخ ہے۔ انہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری صحابی نے غلطی سے دشمن کا آدمی سمجھ کر شہید کر ڈالا۔ ہشام بن ثبابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا درد انگیز واقعہ اس طرح پیش آیا کہ یہ دشمن کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی اور پورا جو ماحول تھا اس میں گرد و غبار بھرا ہوا تھا۔ اس حالت میں ان کا آمنا سامنا انصاری صحابی اوس رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، وہ سمجھے کہ یہ مشرکین کے آدمی ہیں۔ حالت جنگ میں اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اوس رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان تھے اور ہمارے ہی ساتھی تھے۔ انہیں بے حد افسوس ہوا، لیکن وہ بے خطا تھے، انہوں نے جانے بوجھے ایسا نہیں کیا تھا، تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ہشام بن ثبابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلتے پھیلتے ان کے بھائی مقیس تک جا پہنچی۔ وہ مکہ میں مقیم تھا اور ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ مشتعل ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی ٹھانی۔ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے مدینہ پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، سیدھا دربار نبوت میں پہنچا اور بولا، اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا بھائی غلطی سے مارا گیا، میں اس کی دیت لینے آیا ہوں۔
یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم جاری فرما دیا کہ اسے اس کے بھائی کی دیت ادا کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اسے دیت دے دی گئی۔ مقیس بن سبابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اسے اپنے بھائی کی دیت وصول کر کے بھی چین نہیں آیا تھا۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر قاتل کا سراغ لگایا۔ اب وہ اپنے مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ آخر ایک دن اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے قاتل صحابی کو قتل کر ڈالا اور مدینہ سے فرار ہو گیا۔ مکہ آ کر وہ کفار قریش کے ساتھ مل گیا۔ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لی اور مرتد ہو گیا۔ اس طرح اس کا جرم دوگنا ہو گیا۔ ایک تو اس نے دیت لینے کے باوجود دھوکے سے صحابی کو شہید کیا، دوسرے وہ مرتد ہو کر کفار قریش کا ساتھی بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نہایت غمگین ہوئے۔ مقیس کو اپنے کیے کی سزا بہرحال ملنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نہایت غمگین ہوئے اور بہت ہی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسے معافی نہیں دی بلکہ اس کا نام لے کر حکم صادر فرمایا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ چنانچہ اسی کی قوم کے ایک صحابی نے اس پر قابو پا لیا اور اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ غزوہ بنو مستلق کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مستلق پر حملہ کیا تو وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ ان کے جانوروں کو چشمے پر پانی پلایا جا رہا تھا۔ آپ نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر ڈالا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہی وہ روایت ہے کہ جس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ جنہیں پہلے اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو انہیں جنگ سے پہلے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ان پر کسی بھی وقت اچانک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع رحمہ اللہ کو یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ جنگ سے پہلے مشرکین کو دعوت دینا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حکم دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، پھر اس میں تبدیلی ہو گئی۔ یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت تھی وہ بطور دلیل درج کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو مستلق کے قیدیوں کو باندھ کر ایک طرف کر دیا گیا، اسی طرح ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نکال کر الگ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو قیدیوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ قیدیوں کی تعداد کتنی تھی۔ ابن اسحاق نے بنو مستلق کے قیدیوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ 100 گھرانے تھے۔ واقدی کا کہنا ہے کہ 200 گھرانے تھے۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 700 افراد سے بھی زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک گھرانے میں کئی افراد ہوتے ہیں، اس طرح سے مل کر کے ان کی تعداد 700 تک پہنچ سکتی ہے۔ بنو مستلق کا سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی رہائش گاہوں سے بھی جو اسلحہ پرانا اور ردی ساز و سامان ملے سب جمع کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اونٹ اور بکریاں بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ کل 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام شقران کو ان کا نگراں مقرر فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ٹھہریں۔
اگلا مرحلہ مال غنیمت کا تقسیم کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ نکال لیا۔ اس کے بعد باقی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلامی لشکر میں موجود منافقین کی تو گویا لاٹری نکل آئی، کیونکہ وہ تو مال و دولت ہی کے عاشق اور اسی کی طلب میں نکل آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر سیدنا محمیہ بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ کو نگراں مقرر فرمایا۔ قیدی بھی تقسیم کر دیے گئے، جس کے حصے میں جو قیدی آیا تھا وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچازاد کے حصے میں آئیں۔ گھریلو استعمال کا ردی سامان بھی بانٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت کی سہولت بھی دی گئی، یعنی اگر کوئی ردی سامان میں سے اپنے مطلب کی کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا تو وہ اس کے ہاتھ بیچ دی گئی۔ اونٹ اور بکریاں بھی تقسیم ہو گئی۔ ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر قرار پایا۔ گھڑ سوار کو 3 حصے ملے، 2 حصے گھوڑے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر سیدنا مسعود بن حنیدہ رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ نکالا۔ آپ نے انہیں اونٹوں اور بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرمایا۔ انہیں اس قدر بکریاں اور اونٹ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ سوچنے لگے میں ان سب کو کیسے سنبھالوں گا اور اپنے ساتھ کس طرح لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے ہوتے ہوئے میں اونٹ کیسے لے کر جاؤں گا؟ آپ مجھے اونٹ اور بکریاں دینے کے بجائے یا تو صرف بکریاں مرحمت فرما دیں یا بکریوں کے بجائے صرف اونٹ ادا کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ آپ نے انہیں اپنی مرضی مبارک سے اونٹ یا بکریاں دینے کے بجائے خود انہیں کی پسند معلوم کی، دریافت فرمایا تمہیں دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ پسند؟ انہوں نے کہا آپ اونٹ عطا فرما دیں۔ عرب کے لوگ اونٹ ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا انہیں 10 اونٹ دے دو۔ چنانچہ انہیں اونٹ مل گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ تمہیں خمس میں سے دیے ہیں یا مال غنیمت میں سے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اللہ کی قسم ان اونٹوں کی وجہ سے ہم آج تک خیر و برکت کی زندگی گزار رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خدمت عالیہ میں جو سوالی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال رد نہیں کرتے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر 2 سائل آپ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے خمس میں سے کچھ مال مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس میں سے دے دوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس میں کسی مالدار اور کمائی کرنے والے اور طاقتور شخص کا کوئی حصہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔